اردو ڈرامے کی مقبولیت کا ایک سبب اس کی عوام الناس سے قریبی تعلق بھی ہے۔ ڈرامے کے لیے اسٹیج کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کو دیکھنے والے ہر طبقہ زندگی سے تعلق رکھنے والے انسان شامل ہوتے ہیں۔ اس لیے ایک ڈرامے میں کردار اور ان کے مکالمے کسی بے خیالی میں پھینکے گئے جملے سے زیادہ مؤثر ہوتے ہیں۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے، کسی کا محض یہ کہہ دینا کہ میں بہت رنجیدہ ہوں وہ اثر پیدا نہیں کرتا جو چہرے کے اتار چڑھاؤ اور اعضاء کی جنبش سے پیدا ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اظہار رنج و مسرت کے لیے زبان ثانوی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر زبان نہ ہو تو ہم اشاروں کے ذریعے اپنے مطلب کا اظہار کر سکتے ہیں۔ بہرحال اگر زبان سے کوئی بات کہہ دیں اور اشاروں سے اس میں تاثیر پیدا نہ کریں تو ہماری بات پر زور نہیں پیدا ہو سکتا۔ کسی بھی ڈرامے میں جس طرح کہانی تحریر کرتے ہوئے اسٹیج کی ضرورتوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے، اسی طرح تماشائی اور پس منظر کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے۔ نہ صرف تماشائی بلکہ ان کی نفسیات کی پاسداری بھی ڈرامہ نویس کے لیے اہم ضرورت ہے، ورنہ ڈرامے کا مقصد جو ہے وہ پورا نہیں ہو سکے گا۔ ڈرامے کی اہمیت بہت زیادہ ہے کیونکہ ڈرامہ جو ہے وہ اپنے وقت کی ایک بہت بڑی ضرورت رہا ہے اور اب بھی ضرورت ہے۔ افتخار شفیع ایک بڑے مشہور نقاد ہیں، وہ ڈرامے کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جھیل کے شفاف پانی کی طرح ہے جس میں مظاہرے فطرت اپنا عکس دکھاتے ہیں۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈرامہ اپنی وسعت اور اپنے پھیلاؤ کے لحاظ سے متنوع ہے اور ہمہ گیر ہے۔ ڈرامے کی مقبولیت یا ڈرامے کی اہمیت کے لیے یہی کافی ہے کہ یہ ہر عصر یا ہر دور کا ہر عہد کا ترجمان ہے۔ جس طرح کا اثر ہوگا، جس طرح کا عہد ہوگا، اسی طرح کے ڈرامے جو ہے وہ اسٹیج پر ایکٹ کیے جائیں گے۔ اردو ڈرامے کی مقبولیت کا ایک سبب اس کی عوام الناس سے قریبی تعلق ہے اور اس تعلق کی ہی بنا پر جو ہے وہ ڈرامہ تخلیق کیا جانے لگا۔ یا قیام پاکستان کے بعد ڈرامے کی صنف میں دلچسپی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی اور نت نئے ڈرامے جو ہے وہ حالات و واقعات کے مطابق، جیسے تحریک آزادی ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے بے شمار ڈرامے جو ہے وہ تخلیق کیے گئے۔ ڈرامے کی اقسام پر بات کر لیتے ہیں۔ ڈرامے کی دو بڑی اقسام ہیں۔ ڈرامہ کو ہم دو بڑی اقسام میں اس طرح سے تقسیم کر سکتے ہیں کہ ایک اس کی وہ قسم ہے جو تاثر کے اعتبار سے بہت مشہور ہے، اسے ہم تاثراتی ڈرامہ کہہ سکتے ہیں۔ دوسری وہ اس کی ٹائپ ہے جو تکنیکی اعتبار سے بہت اہمیت کی حامل ہے، جس میں اس کا فن جو ہے وہ زیادہ زیر بحث رہتا ہے۔ تاثراتی اعتبار سے ڈرامہ جو ہے اس کو بہت زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی اور ہمارا جو قدیم ڈرامہ ہے وہ زیادہ تر تاثراتی ڈرامہ کی کیٹیگری میں شمار ہوتا ہے۔ تاثراتی ڈرامہ کی دو بڑی ٹائپس ہیں جن میں فرسٹ ون ٹریجڈی اور دوسری کامیڈی ہے، المیہ اور تربیہ۔ المیہ اور تربیہ میں سب سے پہلے ہم المیہ کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ المیہ ڈرامے کی اس قسم کو کہتے ہیں جس میں دردناک واقعات سے کہانی تشکیل پاتی ہے اور اس کے اندر غم غصے کی کیفیت یا غم اور دکھ کی کیفیت کو بیان کیا جاتا ہے اور اس کیفیت سے حالات و واقعات کی اس طرح سے تصویر کشی کی جاتی ہے کہ ناظرین کے اندر رحم اور درد مندی کے جذبات کو ابھارا جا سکے۔ تربیہ یہ انوکھے اور خوشگوار واقعات سے ترتیب دیا جاتا ہے۔ یہ وہ ڈرامہ ہے جس میں ڈرامہ نویس جو ہے اس کا مقصد صرف اور صرف تفریح ہوتا ہے۔ کہیں کہیں اس میں طنزیہ انداز بھی اختیار کیا جاتا ہے، لیکن یہ عموماً جو ہے تفریح کے پہلو کو سامنے رکھ کر لکھا جاتا ہے، لیکن کہیں کہیں اس میں اصلاح یا کسی معاشرے کی کسی خاص خامی کی طرف بھی نشاندہی کی جا سکتی ہے۔ مجموعی طور پر المناک تربیہ یا المناک تربیہ جو ہے وہ انہی سلسلے کی مختلف کڑیاں ہیں اور اخلاقی ڈرامہ یا خیالی سوانگ یا ڈرامے میں مختلف جو ٹیکنیکس مشہور رہی ہیں وہ ان دونوں ٹائپ سے قطع نظر ہو کر لکھی جاتی ہیں، کیونکہ یہ ڈرامے کی بنیادی طور پر المیہ اور تربیہ جو ہیں یہ ڈرامے کی
بیسکس ہیں یا جس کو کہتے ہیں ہمارے ڈرامے کی جو بنیادی روٹس ہیں وہ یہیں پر جا کر اسی سے ملتی ہیں کہ ڈرامہ المیہ یا تربیہ دو عناصر کو سامنے رکھ کر لکھا جاتا ہے. ایک وہ جس سے ناظرین کے اندر رحم دلی اور دردمندی کے جذبات کو ابھارا جاتا ہے. دوسرا وہ جو ناظرین کی طبیعت کے اندر تفریح کے جذبے کو جو ہے وہ تسکین دینے کے لیے لکھا جاتا ہے. اب ہم ذرا تکنیکی ڈرامے کی طرف آ جاتے ہیں. تکنیکی ڈرامہ وہ ڈرامہ ہے جو ٹیکنیک کے اعتبار سے یا فن کے اعتبار سے کسی خاص کیٹیگری میں رکھا جاتا ہے یا کسی خاص کیٹیگری میں جس کو ہم شمار کر سکتے ہیں. اس میں سب سے پہلا جو ہے وہ ٹائپ جو ہے وہ یکبابی ڈرامہ ہے یا جسے ہم کہتے ہیں ون ایکٹ پلے کا نام دے سکتے ہیں. یہ ڈرامے کی وہ قسم ہے جس میں کہانی ایک ہی قسط میں شروع ہو کر اسی قسط میں مکمل ہو جاتی ہے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو یکبابی ڈرامہ ہے یا ون ایکٹ پلے ہے اس کا دورانیہ 15 منٹ سے 2 گھنٹے کے درمیان یا اس سے بھی کچھ تھوڑا کم یا زیادہ ہو سکتا ہے. دوسرا ڈرامہ جو ہے وہ ڈرامہ سیریز ہے. ڈرامہ سیریز یہ ڈراموں کا ایک ایسا سلسلہ ہوتا ہے جس میں ایک ہی طرح کے ماحول، مزاج اور کرداروں کے ساتھ مختلف کہانیاں پیش کی جاتی ہیں. ہر کہانی یکبابی ڈرامے کی مانند ایک ہی قسط میں مکمل ہو جاتی ہے. ڈراموں کا ایسا سلسلہ ناظرین میں عموماً بہت پسند کیا جاتا ہے. ٹیلی ویژن کے مقبول ڈرامے مطلب جیسے ہیلو ہیلو، الف نون اور ایک وہ مجھے یاد ہے اندھیرا اجالا، گیسٹ ہاؤس، فیملی فرنٹ اور CID اس سلسلے کی خوبصورت مثالیں کہہ لیں یا مثالیں سمجھ لیں. اس میں مختلف مصنفین نے ایک ہی فارمیٹ کے تحت جو ہے وہ کہانیاں لکھی ہیں اور اس طرح کی تمام کہانیاں جو ہیں ان میں ان کا تجربہ جو ہے وہ بڑا کامیاب رہا ہے. اگلا ڈرامے کی اہم قسم جو ہے وہ ڈرامہ سیریل ہے. ڈرامہ سیریل یہ بھی ڈراموں کی مقبول ترین قسم ہے یا یہ بھی ڈراموں کا مقبول ترین سلسلہ ہے جس میں ایک ہی کہانی کو قسط وار تسلسل کے ساتھ دکھایا جاتا ہے. شروع میں اس کو 2، 7 یا 13 اقساط تک ہفتہ وار چلایا جاتا تھا، لیکن میڈیا کی مقبولیت اور فعالیت کے بعد اقساط کی تعداد سینکڑوں تک پہنچ گئی ہے اور زمانی دورانیہ ہفتہ وار سے سمٹ کر روزانہ میں بھی تبدیل ہو چکا ہے. اس کے بعد اگلی آخری یا جو لاسٹ اس کی جو ٹائپ ہے وہ ہے مخلوط ڈرامہ، جس کو ہم مکس ڈرامہ بھی کہہ سکتے ہیں. جس طرح صحافت میں ہر مزاج کے قارئین کو متوجہ کرنے کے لیے سوسائٹی میگزین وجود میں آئے جس میں ادب، سیاست، تفریح، شوبز، کھیل، حالات حاضرہ، بچوں کا ادب، سماجی سرگرمیاں وغیرہ ایک ہی جگہ پر جمع ہو گئی ہیں، بالکل اسی طرح ہر طرح کے ڈرامے کے اندر ناظرین کی دلچسپی کو ملحوظ خاطر رکھنا مخلوط ڈرامے کا ایک مفید تجربہ رہا ہے، جس میں المیہ، تربیہ، رزمیہ اور رقص و سرود کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا جاتا ہے. جیسے ہماری موجودہ فلمیں جو ہیں وہ اس کی عمدہ مثال ہیں، اور ان فلموں میں بھی جو کچھ ٹیلی فلمیں آج کل ہم ٹی وی یا پھر جیو ٹی وی پر چل رہی ہیں وہ ساری جو ہے وہ مخلوط ڈرامہ میں شمار ہوتی ہیں، اور ہماری موجودہ فلمیں بھی جو ہیں وہ مخلوط ڈرامہ کی ہی ایک قسم سے تعلق رکھتی ہیں.